السلام علیکم. ڈائلاگ ود محسن کے ساتھ میں ہوں حارث بن امین اور میرے ساتھ ہیں سید محسن رضا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف اوقات میں مختلف فوجی آپریشنز کیے جاتے ہیں. آپریشن رد الفساد، آپریشن ضرب عزب، آپریشن راہ نجات، آپریشن راہ راست، کئی ایسے آپریشنز ہیں وقتاً فوقتاً وہ کیے جاتے ہیں. اور ابھی کرنٹلی جس آپریشن کی بات ہو رہی ہے وہ ہے آپریشن عزم استحکام. آپریشن عزم استحکام کا جو ہے آغاز حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ہم کریں گے، اعلان کر دیا گیا ہے. لیکن اس پر جو اپوزیشن ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے، وہ اس کی فیور میں بات نہیں کرتی بلکہ اس کے خلاف بات کرتی ہے. تو اس پر بات کریں گے. محسن صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپریشن عزم استحکام جو ہے وہ اس کے ساتھ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلے تو ٹائمنگ دیکھنی پڑے گی کہ یہ آپریشن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. میرا خیال ہے کہ اس آپریشن کا جو نام ہے وہ ہے عزم استحکام، ریزالو فار اسٹیبلٹی. یہ بنیادی طور پر آپریشن میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے سال ہونا چاہیے تھا. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، میرے اس جواب کے پریلیوڈ میں ہی اس کا کسی نہ کسی جگہ پہ ذکر ہوگا کہ یہ اس کو مؤخر کیوں کیا گیا ہے. بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کی ریزرویشنز کیا ہیں، وہ اس کو کیا وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہی ہیں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگرچہ کچھ سیگمنٹس ہیں ہماری اپوزیشن کے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایتھنیکلی ان کا تعلق کس علاقے سے ہے اور وہ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. لیکن اس کا آپ کے سوال کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آپریشن پہلے جو ہوتے رہے ہیں پاکستان میں اسی طرح کا ایک آپریشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی مخالفت کی جا رہی ہے تو وہ کیوں کی جا رہی ہے. اور تیسرا یہ ہے اس کا آسپیکٹ جو ذیلی آسپیکٹ ہے اس کا، اس آپریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے. آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں ایک خاص مدت تک ٹیررزم پہ قابو پا لیا گیا تھا. اور جب ٹیررزم کے مینس سے پاکستان کی جان تھوڑی سی چھوٹی ہے تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئی، پاکستان کے اندر اکنامک پروگریس جو تھی اور ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے اور سیاسی استحکام بھی آیا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر پولیٹیکل اپہیول کے نتیجے میں کچھ حالات اس قسم کے بنے کہ 2021 میں افغانستان میں جب طالبان کی حکومت بنی ہے تو پاکستان کے اندر بھی جو ٹیررسٹوں کے سلیپنگ سیلز تھے وہ ری ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. میں ڈائریکٹ یہ الزام نہیں لگا رہا کہ افغانستان نے پاکستان کے اندر ٹیررزم کو فروغ دینے کے لیے کوئی ریاستی سطح پر کوئی مدد فراہم کی ہوگی. اگرچہ کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ افغان حکومت جو ہے اس میں انڈائریکٹلی ذمہ دار ضرور ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم کو فروغ دینے کے لیے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنے کے لیے. لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ ریاستی سطح پر جو فارن آفس کا، افغان حکومت کے فارن آفس کا سٹیٹمنٹ ہے یا ان کا جو نیریٹو ہے وہ ابھی تک یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم کسی قسم کی مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے اور ٹیررزم کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز پاکستان کی ایسی ہیں جس میں آپ کو اس ٹائم کے حوالے سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ 2021 میں ان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں ٹیررزم کو فروغ ہوا ہے. ہماری اس وقت کی حکومت کی لینینسی یا اس وقت کی ان کی پالیسیز ایسی تھیں کہ وہ جن لوگوں کو ٹیررسٹ اس سے پیشتر کی حکومتیں قرار دیتی تھی اور ان کے خلاف آپریشنز بھی کرنے کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے ان کے خلاف ایک سافٹ ایک تو رویہ اختیار کیا جس سے شہ پا کر وہ ٹیررسٹ جو پہلے اپنے ہائیڈ آؤٹس میں چلے گئے تھے، ان ہیبرنیشن میں تھے، وہ دوبارہ سے ریسرجنس ان کی ہوئی. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پیشتر سوات میں اور مالاکنڈ میں اور انہی علاقوں میں، گلگت بلتستان میں بھی اور چترال میں بھی، ہم جب دیکھتے ہیں کہ ٹیررسٹوں نے دوبارہ سے بھتہ لینا شروع کیا ہے، وہ یہ محض اتفاق نہیں تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کے ہی لوگ تھے. تو ہمارے اس وقت کے حکومتی عمائدین بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو خود بھی بھتہ ان کو دیتے ہیں
تو سوات کے اندر ایک بہت بڑی ٹیررسٹوں کے اگینسٹ لوکل پاپولیشن جو تھی وہ سڑکوں پہ نکل آئی اور انہوں نے کہا کہ سر یہاں پر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. دیکھیں اب سوات میں جتنا بڑا آپریشن ہوا وہاں کے لوگ جو ہے علاقہ اپنا ان کو چھوڑنا پڑا, کافی شہید ہمارے جو فوجی ہیں بہت زیادہ انہوں نے شہادتیں قربانیاں دی, لیکن ایٹ دی اینڈ ہمیں امن مل گیا, ایک خوشحال سوات ملا, ٹورسٹ دوبارہ آنے لگے. اب جو دوبارہ آپ نے بات کی کہ وہاں پر پھر سے دہشت گردی جو ہے وہ اپنا سر اٹھانے لگی, تو ایسا کیوں ہے کہ ایک جگہ جب امن, ہم دیکھیں امن قائم کرنا مشکل ہوتا ہے, جب قائم ہو چکا ہے تو پھر اس کو ہم آگے کیوں نہیں لے کر جا سکتے, ہم اس کو اسٹیبل کیوں نہیں رکھ سکتے؟ آپ نے میری گفتگو میں اپنے سوال کا خود ہی جواب مجھے دے دیا کہ 2021 میں جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان میں یہ وہی ٹائم ہے جب ان لوگوں کی ریسرجنس ہونے شروع ہوئی ہے, ری گروپنگ شروع ہوئی ہے, وہ سارے گروپس. پھر ایک اور بڑی خطرناک بات ہے کہ ٹی ٹی پی جسے ہم کہتے ہیں, اس کے ذیلی گروپس بہت سارے ہیں, یہ کسی سینٹرل کمانڈ کے انڈر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان ٹیررسٹوں کا جو میکنزم ہے اور ان کی جو کیمسٹری ہے اس میں بنیادی طور پر اسٹریٹجیکلی وہ اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پہ انہوں نے مستقر اپنا نہیں بنایا, اپنا ہب نہیں بنایا کہ اگر اٹیک کرنا پڑے تو ان پہ اٹیک کیا جا سکے. یہ پھیلے ہوئے ہیں اور اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں. سوات میں جب ان کی ریسرجنس آپ 1.5 سال پونے 2 سال پیشتر کیسٹ ریوائنڈ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ استحکام جو بہت ایکسپینسو تھا, ہم نے بڑی قربانیاں دی, ہم نے بڑی شہادتیں دی, ہمارے آرمی کے جوان شہید ہوئے ہیں, لوکل پاپولیشن ڈسپلیس ہوئی ہے, اس کے پرابلمز بھی آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو استحکام آیا تھا وہ ڈسٹرب ہوا ہے جب ٹی ٹی پی کی ری آرگنائزیشن ہوئی ہے. ان کے اسٹیٹ کا فیلئر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے اٹھ گئے اور ہم لوگ دیکھتے رہے, اب وہ پھر اتنا مطلب سٹیبل ہو چکے ہیں باقی علاقوں میں کہ ہمیں دوبارہ سے یہ میرا خیال ہے کہ بڑی سٹرونگ ایک ایلیگیشن ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے. آپ کے پولیٹیکل ڈیسیجنز اس کے پیچھے ہوتے ہیں. میں اشارہ کر رہا تھا, آپ نے بیچ میں اپنا ایک اور سوال بیچ میں لے آئے آپ, میں کر رہا تھا کہ اس وقت کی جو حکومت تھی, تحریک انصاف کی حکومت تھی, ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان پر یہ ایک الزام بھی لگتا ہے کہ وہ ٹیررسٹوں کے خلاف یا طالبان کے خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں. ان کی اپنی ایک پالیسی ہے, وہ پاکستان کے حکمران رہے ہیں, ان کی بڑی پاکستان میں فالوئنگ ہے, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی اس وقت, وہ بڑی سٹرونگ اپوزیشن ہے, اور وہی لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. تحریک انصاف اس کی مخالفت کر رہی ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو پاکستان نے اس سے پیشتر کے جتنے ملٹری آپریشن ان ٹیررسٹوں کے خلاف کیے تھے جن کا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا ہے, ان کا نتیجہ جو نکلا وہ یہ کہ ٹیررسٹوں کی بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ان کا آپ نے چین آف کمانڈ کو بھی ڈسٹرب کیا, ان کے سلیپنگ سیلز کو توڑ دیا, پاکستان کے اندر ان کی کارروائیاں رک گئیں جو پولیٹیکل استحکام آیا. لیکن پھر ایک چینج آئی ہے کہ ریاستی سطح پر نہیں, حکومتی سطح پر یہ پالیسی اختیار کی گئی کہ ان ٹیررسٹوں کو, جن کو ٹی ٹی پی ہم کہتے ہیں, جو پاکستان کے اندر تمام دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذمہ دار ہیں اور ہمارا نقصان کرتے ہیں, ان کو کنٹین کرنے کی جو پالیسی تھی اس کو تھوڑا سا سافٹ کیا گیا. اس سافٹنیس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو حکومتی پالیسی کے کاؤنٹر پروڈکٹیو جو انہوں نے اختیار کی تھی طالبان کے بارے میں, اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوئے ہیں. اب میں آتا ہوں کہ عزم استحکام کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن دوبارہ شروع کرنے کا آغاز ہوا اور حکومت نے کہا کہ یہ ہم آپریشن کریں گے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس سے پیشتر پاکستان کی آرمی کو نقصان پہنچایا کرتی تھی ٹی ٹی پی, لیکن انفارچونیٹلی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد ان کی سی پیک کے حوالے سے, یہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سی پیک نون لیگ جو ہے یہ اس کا برین چائلڈ ہے, اس کے لیے انہوں نے انفراسٹرکچر مہیا کیا. چائنا اور پاکستان کے درمیان سی پیک کے حوالے سے 62 ارب ڈالر کا انفراسٹرکچر کا پروگرام ہے جس کا الٹیمیٹلی پاکستان کو سیاسی استحکام ہوگا تو فائدہ پہنچے گا. بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جو سی پیک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, معاشی خوشحالی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, امپلائمنٹ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, پاکستان کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. گلوبل حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان اس وقت جس پوزیشن میں ہے اس میں واحد آپ کے پاس جو فائنینشیل اگر کسی جگہ سے ریلیف آ سکتا ہے تو سی پیک کو میچور کرنے سے آ سکتا ہے. بالکل اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اب ٹی ٹی پی نے یہ کیا کیا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی اور یہ جو کے پی کا علاقہ ہے ادھر بھی, اور ایون انہوں نے کراچی میں بھی چینی انجینئرز ہیں
ان کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے قتل کرنا شروع کیا ہے. اب مجھے بتا دیجیے یار, کوئی بھی آدمی اگر اس آپریشن کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا جواب دے دے. میں بھی آپریشن کے حق میں نہیں ہوں. ٹو بیگن ود میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, میں خود بھی آپ کو کہتا ہوں. لیکن ایمرجنسی کی صورتحال میں تمام رولز اور ضابطے مؤخر ہو جاتے ہیں یا جیسے معطل ہو آپ نے کہا جاتے کہ ہیں. آپریشن نہیں ہونا چاہیے, کیا ہمارے پاس کوئی اور آپشن یا راستہ ہے اس کے آپریشن کے علاوہ؟ ہاں, اس کے علاوہ ہاں ہے. آپ کو ڈائریکٹ یا تو افغانستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ان کو, پاکستان کا مطالبہ کیا ہے افغانستان کی حکومت سے کہ ہمارے دہشت گرد جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کے علاقے میں ری گروپنگ کرتے ہیں, وہاں سے وہ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں اور پاکستان کے اندر وہ دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں. پاکستان کا مطالبہ یا تو افغان حکومت ریاستی سطح پر اس بات کو انشور کرے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یہ بہت مشکل بات ہے لیکن یہ سوال بہت اہم ہے. اس پہ بھی میں بات کروں گا کہ افغانستان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی. ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں, وہ افغان طالبان جو ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے. یس. افغان حکومت کے خلاف یا افغانستان کے اندر افغانوں کے خلاف ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرنے والے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف کرتی ہے. لیکن ٹی ٹی پی جو پاکستان کے اندر اسی کارروائیاں کرتی ہے ان کے خلاف وہ یہ یقین دہانی کرانے کے لیے پاکستان حکومت کو کوئی ایشورنس نہیں دیتی. صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم آپ کے سرزمین پر, یا پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن کریٹ ہوتی ہے, یا پاکستان جن کے خلاف یہ کہتا ہے کہ کارروائی ہونی چاہیے, ہمارا ان کو سپورٹ کرنے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی ہاتھ نہیں ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کے معاملات سے کس طرح سے غافل ہو سکتا ہے. آپ کو اگر مارچ اور اپریل میں ہونے والے پاکستان کے نقصان کی اگر تعداد آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو نظر آنا چاہیے, جس کی وجہ سے میں نے آغاز میں کہا کہ یہ آپریشن اس سے پیشتر ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں آپ نے اگر کہا کہ ہوا. ایک سال پہلے ہونا چاہیے تھا. سر اس پر بات کریں گے, اور خاص طور پہ جو آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ بات, اور میرا سوال بھی یہی ہونا تھا, آپ نے ڈسکس کر لیا کہ افغانستان کیوں سیریس نہیں ہے اس معاملے میں. اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جو ہے اس پر بات کریں گے. جی ایک بریک پر جاتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک. سر آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ آپریشن ایک سال پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا. اس کی کیا وجوہات ہیں, ذرا جی میں اس پہ بات کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں پچھلے سال ایک تو پاکستان کی فائنینشیل پوزیشن جو تھی, یہ بہت مہنگا آپریشن ہوتا ہے. اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ ہوتی ہے, پھر اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں انتخابات ہو رہے تھے اور انتخابات کے لیے پولیٹیکل عمل جاری تھا, اور ایک فریجائل قسم کی سچویشن تھی جس میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ ایک حکومت موجود ہے اور عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی ہے, اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے, ان کا اپنا ایک معاشی پروگرام ہے, اس کے لیے ان کے اپنی ترجیحات ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو چکا تھا. انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے آپ کو جب بھی کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں خوف کی فضا پیدا ہوتی ہے. اور ڈومیسٹک سیکیورٹی کے بھی ہمارے معاملات ہیں. یہ دہشت گرد صرف پاکستان کی آرمی پر نہیں بلکہ پاکستان کے سول سیکیورٹی کے جو ذمہ دار ادارے ہیں جیسے پولیس ہے, رینجرز ہے, بارڈر سیکیورٹی فورس ہے, اس کے اوپر بھی اٹیک کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب 2008 کا آپریشن شروع ہوا ہے تو ہمارے شہری علاقوں میں بم دھماکے ہوا کرتے تھے. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان نے خانہ جنگی نہیں, دہشت گردی میں مطلب وہ ریئیکشن تھا دہشت گردوں کا کہ آپ ہمارے خلاف آپریشن کر رہے ہیں تو یہ شہری علاقوں میں بم بلاسٹ ہونا شروع ہوئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کی ٹیررزم کی یہ مینیفیسٹیشن تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت جب تک پاکستان میں رہی اور افغانستان کے اندر بہت بہت بڑے ایونٹس ہوئے, خاص طور پر تو اسامہ بن لادن کے خلاف, القاعدہ کے خلاف آپریشن کیا گیا 2003 میں, اور پاکستان نے اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. اربوں ڈالر پاکستان کا معاشی طور پر نقصان ہوا. 1 لاکھ کے قریب ہمارے سیکیورٹی کے جوان اور ہماری سول آبادی جو ہے اس کا یہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے جو ہماری شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ اس ٹیررزم کا بالواسطہ طور پر پاکستان کو
جو خمیازہ بھگتنا پڑا. اس پہ پھر کبھی بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے خلاف اس آپریشن کا جو اتحادیوں نے کیا تھا اس کا حصہ بننا چاہیے تھا, نہیں بننا چاہیے تھا. پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی ہے, لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کے رد عمل میں پاکستان نے دہشت گردوں کے ہاتھوں جو مالی اور جانی نقصان برداشت کیا ہے اس کی بھی مثال کسی جگہ پہ نہیں ملتی. اتنی بھاری قیمت شاید کسی ریاست نے ادا نہ کی ہو. ایک پرائی جنگ پاکستان کے اندر چلی آئی, اور اگر کہا جائے کہ وہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں, ابھی تک بھگت رہے ہیں. اور یہ آپ کو دیکھیں, یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ریاستی اقدامات کے نتیجے میں دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس پہ بہت کام کیا گیا ہے, بڑی ریسرچ ہوئی ہے, دنیا میں بہت کچھ لکھا گیا ہے, مزید بھی لکھا جائے گا, کیونکہ یہ ٹیررزم ایک میں نے سے ایک کلچر کا نام ہے. یہ تہذیبوں کی لڑائی ہے, اور جن کو ہم ٹیررسٹ کہتے ہیں ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کو ریاست کی بھی ضرورت ہے, ریاستی وسائل کی بھی ضرورت ہے, اور ان ریاستوں کے خلاف وہ ایک مزاحمت بھی کرتے ہیں اور جنگیں بھی کرتے ہیں. اگرچہ وہ گریلا وار پہ ان کی ساری ٹیکٹکس گریلا وار کی طرح کی ہے, لیکن پاکستان کیا افورڈ کرتا ہے کہ ان کو من مرضی کرنے دی جائے؟ نہیں کرتا. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو حکومت موجود ہے اس کا معاشی پروگرام پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کا تقاضا کرتا ہے. پولیٹیکل استحکام نہیں ہوگا, سٹیبلٹی نہیں ہوگی, امن امان کی صورتحال کنٹرول میں نہیں ہوگی, تو سی پیک پہ آپ فردر موو نہیں کر سکتے. تو آپ کے لیے معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے انیبلنگ انوائرمنٹ دیں. چین کا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں ان کی انویسٹمنٹ ہے, لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ پاکستان اس قسم کا انوائرمنٹ دے, پروٹیکٹڈ کے اس انویسٹمنٹ کے, اس انفراسٹرکچر کے پروگرام کو جو لانگ ٹرم ہے اس کو سیکیور کیا جا سکے. ان کے لوگ ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں جو ٹھیک ہے سر, یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے, اور کہ سی پیک کتنا پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور سی پیک کو آگے بڑھانے کے لیے سیکیورٹی کیا ریکوائرڈ ہے, اور بنیادی چیز سیکیورٹی ہے, وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن ایک بات سر آپ نے بھی یقیناً نوٹس کیا ہوگا, پارلیمنٹ کے اندر ہم دیکھیں تو جو بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے لیڈران کھڑے ہو کر بات یہی کر رہے ہیں, اور وہ اس آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں, اور یہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں شاید پوچھا ہی نہیں گیا, پارلیمنٹ میں لے کر آیا ہی نہیں گیا, اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, اس کی دو وجوہات ہیں. میں ان لوگوں کو بھی اتنا ہی پاکستانی سمجھتا ہوں جو اس آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن اس کی جو وجہ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ کے پی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں, تحریک انصاف کا پولیٹیکلی اس جماعت سے ان کا تعلق ہے, وہ بنیادی طور پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اس مخالفت کا ایک ماضی ہے. یہ جتنے آپریشن ہوئے ہیں, یہ فاٹا میں جو پاکستان کے کے پی میں انضمام سے پہلے کا علاقہ تھا ان علاقوں میں ہوئے ہیں, اور پاکستان اسٹریٹجک سپورٹ دیتا رہا ہے. امریکن ڈائریکٹ وہاں پر اٹیک کرتے رہے, ڈرون اٹیکس ہوتے رہے ہیں. زیادہ نقصان جو ہوا ہے ایتھنیکلی دیکھا جائے تو ہمارے پشتون بھائیوں کا ہوا ہے. وہ ایموشنلی بھی اس میں انوالو ہے. پھر ان جو آپریشن ماضی میں ہوئے ہیں ان کے نتیجے کے طور پر جو اپ ہیول کریٹ ہوئی, جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ تھے, کچھ ریاستی سطح پر بھی اس قسم کے اقدامات ہوئے ہیں کہ یہ تجربہ کچھ اچھا نہیں رہا. میں آغاز میں کہہ چکا ہوں کہ آپریشن کوئی خوشگوار عمل نہیں ہوتا, اس کی مخالفت لازمی طور پر, اور جن علاقوں میں ہوتا ہے اس علاقے کی آبادی جو ہے اس کو جو مصیبت برداشت کرنا پڑتی ہے. آپ اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے دیکھ لیں کہ جن علاقوں کے اندر یہ آپریشن ماضی میں ہو چکے ہیں ان علاقوں کے اندر سول لبرٹیز کے حوالے سے, موومنٹ کے حوالے سے, ان کی روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, پھر ان علاقوں سے جن علاقوں میں دہشت گردوں کے چھپے ہونے کی اور کارروائیاں کرنے کی انٹیلیجنس ہوتی ہے, انفارمیشن ہوتی ہے, اس علاقے سے لوگوں کو باہر سول آبادیوں کو نکالا جاتا ہے. جب نکالا جاتا ہے ان کا نقصان ہوتا ہے. جب دوبارہ آپریشن ختم ہونے کے بعد ان کو واپس لایا جاتا ہے, یہاں پر حکومتی اور ریاستی اقدامات جو ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ایک تو ان کو واپس آباد کرنے کے لیے ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے. حکومت کا یہ ہوتا ہے کہ جو ان سے وعدے کیے گئے ہیں, جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کیا جائے. میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہو رہی ہے عزم استحکام آپریشن کی, وہ ان بنیادوں پر ہو رہی ہے. وہ بھی لوگ پاکستان کی کیا حکومت اس معاملے پر عوام کو پارلیمنٹ کے اندر
یہ وہ دے سکتی ہے سیٹسفیکشن کہ یار ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے, کوئی الٹرنیٹو دیں گے, آپ کو تکلیف اس طرح نہیں ہوگی جس طرح آپ نے ماضی میں بھگتی ہے؟ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن کی پارٹیز یا اپوزیشن کی سے تعلق رکھنے والے دیگر پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس آپریشن کو شروع کرنے سے پہلے پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے. اس کے اندر اس کی مخالفت اور اس کی حمایت میں ووٹنگ بھی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ, میں نے تو کہا کہ یہ آپریشن پچھلے سال ہونا چاہیے تھا. اس آپریشن کے ہونے پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے, کیسے ہونا چاہیے اس پہ اختلاف ہے. اپوزیشن کی تمام پارٹیز کو یا جو اس آپریشن کی مخالفت کرنے والی پارلیمنٹ کے باہر بھی جو فورسز موجود ہیں ان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی جنگ یا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی کوئی بھی شکل اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کو عوامی حمایت حاصل نہ ہو. اس آپریشن کی کامیابی کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے, ٹارگٹ کیا ہے, ایجنڈا کیا ہے, ہم نے آپریشن کرنا ہے تو اسٹریٹجیکلی یہ کس نوعیت کا ہوگا, اسٹریٹجک ہوگا, انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا. اگرچہ اس کے حوالے سے وزیر دفاع بھی اپنا بیان دے چکے ہیں, حکومت اور پرائم منسٹر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو محدود کریں گے, انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا. یہ آپریشن اس طرح کا کسی علاقے میں یعنی خاص طور پر اپنے ہی لوگوں کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہونے جا رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی آپریشن کرنے کی ضرورت ہوگی وہاں پر ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا, ان لوگوں کے خلاف ہوگا اور انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا. انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا. یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی وار فرنٹ کھول دیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس پر عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس پہ کیا, اگر آپ نے یہ گورنمنٹ اگر سمجھتی ہے کہ یہ آپریشن ہمیں کرنا چاہیے تو اس کو پارلیمنٹ کے اندر اوپن ڈیبیٹ کے لیے کیوں پیش نہیں کیا جا سکتا. پرائم منسٹر آفس سے اسٹیٹمنٹ یا کوئی پریس ریلیز جاری ہونا اور بات ہے, کیبنٹ سے اپروول لے لینا اور بات ہے. پارلیمنٹ میں ڈسکس کر کے تمام فیچرز کو فار اینڈ اگینسٹ ایک ڈیبیٹ کے بعد کسی نتیجے پہ کانسنسس ہونا چاہیے. رائٹ. اس پہ اگر کانسنسس ہوتا ہے تو اس کے نتائج زیادہ قابل قبول ہوں گے. پاکستان میرا خیال ہے کہ اگر یہ آپریشن کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ کوئی مذائقہ نہیں کہ اسے پارلیمنٹ میں ڈسکس نہ کیا جائے, اس کو ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, وقت کی قلت کی وجہ سے ہم یہیں پر اپنی گفتگو کو روکتے ہیں. اگر حکومت کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپریشن بہت ضروری ہے اور اس طرح ڈسکشن ہوئی کہ ہم اسی آپریشن کے بعد ہی آگے چل سکتے ہیں, امن امان کے ساتھ ہی آگے چل سکتے ہیں, اکانومی کو بڑھا سکتے ہیں, سی پیک کو آگے لے کر چل سکتے ہیں, اسی لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے جایا جائے اور اس پر جو ہے بحث کی جائے اور اس کے بعد سب کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھا جائے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.